اور ایسے اسباب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے وہ ویران ہو رہے ہیں، ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، گھروں میں بجائے خوشحالی آنے کے گھروں کے اندر جھگڑے آ رہے ہیں اور دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان اسباب کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ اصول قرآن پاک کے اندر ذکر کیے ہیں انسان کی خوشحال زندگی کے، چاہے وہ کسی بھی طور پر ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک اچھی زندگی مل جائے، میں خوشحال ہو کر جو ہے وہ زندگی گزاروں، میری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ جس سے میں پریشان ہوں یا مجھے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ان اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہماری گھریلو زندگی بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم ان اصولوں کو نظر انداز کریں گے تو ہماری گھریلو زندگی بھی اتنی ہی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ سب سے پہلا اصول جو آج کے درس کے لحاظ سے پہلا ہے، اور یہ وجہ بنتا ہے طلاق کا، یہ وجہ بنتا ہے خلا کا، اس اصول کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اصول ہماری زندگی میں اس طرح سے مذمتی پہلو لے کر نہ آئے۔ آسان الفاظ میں ایک ایسا برا فعل کہ جس فعل کی بنیاد پر گھر اجڑتے ہیں، اس فعل کو ہم نے اپنے آپ سے دور کر دینا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے 26ویں سپارے میں، سورہ الحجرات میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچنا۔ بدگمانی سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ جس سے گھر اجڑتے ہیں۔ خاوند کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ میری بیوی بد چلن ہے، اس کا کردار درست نہیں ہے، اس کے روابط درست نہیں ہیں۔ اب وہ ایک بدگمانی پہ زندگی گزار رہے، نہ اس کے پاس کوئی پروف ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی گواہ ہے، لیکن بس اس کے ذہن میں ایک ایسا شک آ گیا کہ وہ بدگمانی قائم کر کے اسی کے پیچھے چل پڑا۔ اب بدگمانی جس وقت انسان کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بعض تو ایسے بدگمانیاں ہیں کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اب انسان جو ہے وہاں پر بدگمانی کرتا جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ شاید میرے گھر والوں کا چال چلن درست نہیں ہے، حالانکہ فی نفسہ ہی ایسا نہ ہو، حقیقت حال میں ایسا نہ ہو، لیکن یہ سوچتا جا رہا ہے، تو آخر کار نوبت پہنچ جاتی ہے طلاق پر۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا گمان نہیں رکھیں گے، آپ اس کے لیے کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی اس کے لیے خیر خواہی والا پہلو نہیں لا سکتے، اور آپ کی زبان پر ہمیشہ نفرت انگیز کلمات آئیں گے، آپ کا تاثر جو ہے وہ نفرت والا جائے گا۔ اس بنیاد پر اگلا بندہ بھی ایک حد تک برداشت کرے گا، پھر وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا، اور نوبت پہنچ جاتی ہے انسان کی طلاق تک۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ اصول دیا ہے، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان پر، اٹکل پچو پر انسان اپنی زندگی کا بسیرا نہیں کر سکتا، انسان نے انحصار کرنا ہے یقین پر۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بتایا، اور وہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لینا۔ یہ نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو الا ما فعلتم نادمین، ما سوائے ندامت کے پھر تمہارے پاس بچے ہی کچھ نہ، بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ جی حقیقت تو ایسی تھی نہیں۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کسی نے آ کر بتا دیا جی میں نے دیکھا تھا، میں نے سنا تھا، مجھے کچھ لگتا ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے،
اور یہ سننے والا بندہ اس کے تجربے، اس کی معلومات اور اس کی خبروں پر اس طرح یقین کر لیتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر خبر دینے والا بندہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات لوگ باتیں بناتے ہیں، بہتان کا وجود بھی آخر پایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر بہتان لگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان اگر نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پر، ام المومنین پر لگ سکتا ہے تو ہمارے گھروں میں بھی لگ سکتا ہے۔ اگر دور پیغمبر میں منافق موجود تھے تو منافق آج کے دور میں بطریقہ اولا موجود ہیں۔ گھروں کو توڑنے والے اگر اس دور میں موجود تھے تو گھروں کو توڑنے والے، خاندانوں کو لڑانے والے وہ آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کا پابند کریں کہ میں نے جب تک یقینی کیفیت نہیں آ جاتی، میرے سامنے گواہ نہیں آ جاتے، یا مجھے کوئی واضح دلیل نہیں مل جاتی، کبھی بھی کسی بندے کی بات پر یقین نہیں کرنا، کبھی بھی میں نے گمان پہ نہیں چلنا، میں نے چلنا ہے یقین پہ۔ مسلمان کا تو ترا امتیاز یہ ہے کہ وہ یقین پہ چلتا ہے، وہ شک میں نہیں ہوتا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافق کا طرز عمل ہوتا ہے۔ منافق ہمیشہ شک پہ زندگی گزارتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام میں حقانیت ہے یا کفر میں حقانیت ہے، یہاں کامیابی ہے یا پھر وہاں کامیابی ہے۔ مسلمان ہمیشہ یقین پہ چلتا ہے اور وہ اسی بات کو مانتا ہے کہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اس پہ چلتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے میں شک کا پہلو نہیں لے کر آتا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ درست ہو، لفظ ممکن وہ کبھی نہیں لگاتا۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ بالکل درست ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں گمان سے بچنا، اس لیے کہ گمان پر زندگی گزارنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، یاد رکھنا کوئی بات بھی اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک وہ یقینی پہلو پر نہ آ جائے۔ یہی تو وجہ ہے ایک بندے کی گواہی قبول نہیں، شاید کہ اسے مغالطہ لگ گیا ہو، شاید کہ اسے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، شاید کہ اس کا دیکھا حال درست نہ ہو، شاید کہ وہ کسی دشمنی عداوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہو۔ جب تک دو گواہ نہ ہو شریعت میں گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ایک عورت کی بات پر بندہ گمان لے کر بیٹھ جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی خام خیالی ہے۔ اور دوسرا اصول وہ بھی اسی سے ملتا جلتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اپنے آپ کو گمان سے بچانا، یہ گمان تمہیں گناہ کے کاموں میں لے جائے گا۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، عمومی طور پر خوشحال زندگی گزارنے کا بھی یہی اصول ہے، ازدواجی زندگی گزارنے کا بھی یہی اصول ہے۔ کبھی جاسوسی والا پہلو نہ اپنائیں، کبھی کسی کے عیب تلاش نہ کریں۔ جب رب العالمین نے پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ عیب کی جاسوسی کرنے لگ جاؤ۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کا عیب کوئی ظاہر نہیں کیا، اگر اس میں عیب ہے بھی آپ کے سامنے نہیں آیا، تو آپ کو کون سی اتنی ضرورت ہے کہ آپ نے تلاش کرنا ہی ہے کہ شاید مجھے کوئی مل جائے، شاید مل جائے، ذرا سی کوئی بات مل جائے، اب چونکہ مجھے بات مل گئی ہے، پوائنٹ مل گیا، لہٰذا میں نے طلاق دینی ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرآن پاک اس سے منع کرتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کرتے ہیں۔ فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اے ایمان والو کبھی بھی کسی کے عیب تلاش نہ کرنا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنا۔ اور جو انسان جاسوسیوں کے در پہ ہوتا ہے، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
اللہ رب العالمین اسے ظالم قرار دیتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ بھی رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کر رہا، نہ وہ قرآن کے اصول کو مانتا ہے، نہ وہ پیغمبر ذیشان کے بتائے ہوئے اصول کو مانتا ہے، فرمایا وہ ظالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظالم کو ایک مثال دے کر بھی مسئلہ سمجھایا، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا تو پھر کسی کے عیب بھی تلاش نہ کیا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کے اوپر بہتان نہ لگایا کرو، کسی کے پردے کو فاش کرنے کا حق بھی تمہیں نہیں ملتا۔ انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ برا فعل ہے جو گھر اجاڑنے میں سب سے پہلا کردار ادا کرتا ہے۔ اب انسان نے بدگمانی پال لی، جو ہی وہ بدگمان ہو کر آیا اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اب شک جس وقت انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، جس دل میں شک ہوتا ہے اس دل کو اللہ رب العالمین بھی قبول نہیں کرتے۔ ایک بندہ کہے کہ جی میں ایمان لائے ہوں لیکن ابھی فی الحال میں تھوڑا غور و فکر کر رہا ہوں، خالی اتنی بات بھی کرے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ایمان لایا ہی نہیں۔ ایمان نام ہی تصدیق قلب کا ہے کہ وہ دل سے تصدیق ہی نہیں کر رہا، اور انسان شک کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارنی شروع کر دے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شاید کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے گھر والوں سے بدکاری سرزد ہوئی، یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہنے لگا ہیں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ جی سرخ رنگ کے ہیں۔ کیا خاکی اونٹ بھی ہیں؟ جی خاکی بھی ہیں۔ وہ کہاں سے آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے سوال کیا کہ وہ خاکی اونٹ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا وہ کوئی اونٹوں کی نسل ہوتی ہے، بسا اوقات دوسری کے رنگ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مسئلہ فرمایا تیرے خاندان میں بھی کوئی اس قسم کا لڑکا ہوگا، کوئی اس قسم کا بچہ ہوگا، کوئی بندہ ہوگا، اس کا رنگ اس پر بھی آ گیا۔ تو یہ تعلیم دی کہ شک کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارنی، رنگت دینا یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، وہ جس رنگ میں پیدا کرے۔ تو پہلا اصول جس کی وجہ سے ہمارے ہاں معاشرے میں گھر ٹوٹتے ہیں وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی وجہ بنتی ہے شک کی، اور جس وقت شک آ جاتا ہے تو شکی مزاج انسان کی اپنی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، وہ دوسروں کی بھی کرتا ہے، خود بھی اسے سکون نہیں آتا، اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، سوچتا رہتا ہے کہ شاید یہ ہو جائے، نہیں اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس کی اپنی زندگی بھی یہاں پر جہنم بنتی ہے، اس بنیاد پر وہ دوسروں کی بھی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں۔ نمبر 2، بدگمانی کے بعد دوسرا بڑا پہلو آتا ہے بدسلوکی۔ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جی قرآن پاک نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، قرآن پاک نے کہا وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ دو باتیں اس کو سمجھ میں آ گئیں، بس اتنی بات چونکہ اس کے مقصد کی تھی اس کو یہ سمجھ میں آ گئی، اس کے علاوہ والی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ یعنی گھریلو زندگی میں بہترین ہو کر زندگی گزارو، اچھے اخلاق کے ساتھ گزارو۔ یہ بندہ گالیاں بھی دے رہے، یہ بدسلوکی بھی کر رہے، اور بات بات پر اس کو جھڑک بھی رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جی میں تو حاکم ہوں۔ حاکم قرآن پاک نے اس معنی میں نہیں کہا کہ ظالم اور ستمگر بن جائے، حاکم اس بنیاد پہ کہا ہے کہ گھر کے معاملات کی تدابیریں وہ مرد کے اختیار میں ہوتی ہیں، مرد قوت فیصلہ زیادہ رکھتا ہے بنسبت عورت کے، یہ قوت فیصلے کی بنیاد پر ہے۔ اور یہاں پر یہ ناکام ترین انسان ہوتا ہے کہ جس نے اتنا بھی فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے گھر کو درست سمت پہ چلانا کیسے ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے جی میں چونکہ حاکم ہوں لہٰذا میرا ہی مشورہ چلے گا، جو میں کہہ رہا ہوں ما اریکم الا ما ارا، بس وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔
اگر کسی نے مجھے مشورہ دیا میں نے اس کا مشورہ ماننا ہی نہیں، بس میں نے اس کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو گھروں کو توڑتے ہیں، یہ وہ اصول ہیں کہ جو عورتوں کے دلوں میں بغاوت پیدا کرتے ہیں کہ میرا خاوند مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، میری تو اس گھر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، میری کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ انسان پھر اپنی عورت کے دل میں اپنے لیے بغاوت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں بھی سب سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اس روایت کے ساتھ متصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی، فرمایا میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ میں محمد رسول اللہ اپنی مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اسی طرح میرے اوپر ایمان لانے والے میرے امتی کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن یہ تعلیم بھی دے رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بسا اوقات انسان اپنے خواہشات کی بنیاد پر زبان سے کیا کلمات ادا کر رہے ہیں کہ جی اس کی یہ عادت مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اس کی یہ عادت بالکل زہر لگتی ہے، میں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا، مجھے اس کا یہ والا اخلاق پسند نہیں ہے، میری یہ بات چونکہ اس نے یہ والی بات نہیں مانی لہٰذا میں اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تیرا کوئی عذر نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایک چیز کو تو برا سمجھ رہا ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، آسمانوں کے رب نے تیرے لیے اس میں بہتری رکھی ہو۔ یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تعلیم دی ہے۔ سورہ النساء 19 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس موقع پر تعلیم ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب ہے۔ یہ تعلیمات میرے دوستو ہمیں سمجھنی چاہیے، تب ہمارے گھر وہ ایک خوشحال زندگی میں آ سکیں گے، تب وہ اس دنیا میں ہمیں جنت نما گھر مل سکیں گے، تب ہم گھروں کے اندر خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اگر ان اصولوں کا ہم چھوڑ دیتے ہیں، خواتین کے لحاظ سے بھی بہت سارے اصول موجود ہیں، لیکن جمعۃ المبارک میں چونکہ یہاں خواتین کا انتظام نہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اتوار میں جو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں اگر آپ گھر والوں کو بھیجیں گے وہاں پر وہی اصول ذکر کیے جائیں گے جن کا تعلق خواتین سے ہے، لیکن ابھی وہ اصول ذکر کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق مردوں سے ہے۔ بدسلوکی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں باقاعدہ اعلان کیا اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور تعلیم امت کو دی، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ یہ خود اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ گئی، خود گھر سے نکل کر نہیں آ گئی، تم نے کوئی بازار سے جا کر تو نہیں خریدا انہیں، بلکہ ان کا ایک مقام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مقام سمجھایا، فرمایا کہ یہ عورتیں جب تمہارے پاس آئیں ان اخذتموہن بامان اللہ، تم نے انہیں لیا ہے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری پر، رب العالمین کو ذمہ دار بنا کر تم نے لیا ہے، کیونکہ نکاح کا قانون رب العالمین نے دیا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، قرآن پاک میں رب العالمین نے دیا، خطبہ نکاح کے اندر پہلی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرتے رہنا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا ان اخذتموہن بامان اللہ، ان عورتوں کو تم نے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری پر لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، رب العالمین کے کلمے کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر انہیں حلال کیا ہے، اس لیے اب انہیں کم تر نہ سمجھنا، ان کے بارے میں ڈرتے رہنا اللہ سے۔ اس لیے کوئی انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ میں چونکہ مرد ہوں
میں چونکہ حاکم ہوں لہٰذا میرا ہی سارا اختیار، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس رشتے کی اللہ رب العالمین نے ایک اہمیت بیان کی ہے۔ اسی طرح تیسرا اصول، خرچہ کرنے میں بے اعتدالی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ اگر ایک انسان بہت زیادہ خرچ کرنے لگ جائے، فضول چیزوں میں خرچ کرنے لگ جائے، اور اس کے پاس چونکہ پیسہ موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید بے اعتدالی میرے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ جب انسان کی شادی ہوئی، شروع میں اس نے بہت ساری جو ہے وہ خواہشات بھی پوری کی، بہت بے دریغ لگایا، لیکن آہستہ آہستہ انسان کی جب اولاد ہوتی ہے، محبت تقسیم ہوتی ہے، پھر اس طرح کے پہلو جو پہلے جو ہے وہ دنوں میں ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، لیکن اب چونکہ اس نے اولاد پہ بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہوتی ہے، انسان اپنی خواہشات ترک کر دیتا ہے کہ میں لباس اچھا پہنوں یا نہ پہنوں، میری اولاد اچھا پہنے، میں اچھا پہنوں یا نہ پہنوں، میرے گھر میں اچھا جانا چاہیے، میں باہر سے کوئی اچھی چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں، گھر میں ضرور لے کر جاؤں۔ انسان کی پورا ایک سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں جس وقت اس نے اولاد کا بھی سوچنا ہے، بیوی کا بھی سوچنا ہے، حالات بدل جاتے ہیں کہ جی نہیں، اب وہی والی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے صابر انسان کے لیے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت ہوتی ہے صابر انسان کی۔ لیکن جس گھر میں فضول خرچی ہو جائے، فضول خرچی کا دورہ ہو، وہاں پر صابر بندے نہیں ہوتے، وہاں پھر مشکل وقت میں صبر والا پہلو نہیں ہوتا۔ اسی طرح 22ویں سپارے کی ابتدا میں، اب وقت مکمل ہو رہا ہے، 22ویں سپارے کی ابتدا میں قانتین کا ذکر ہے، القانتین والقانتات، قناعت پسند۔ تیسرے سپارے میں صحابہ کرام کا ذکر ہوا، وہاں پر بھی قناعت کی صفت کو دلایا گیا۔ جہاں پر فضول خرچی اپنا زور پکڑ لیتی ہے وہاں پھر قناعت نہیں ہوتی، وہاں تھوڑے پر پھر کوئی قناعت نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان کے لیے اوپر جانا آسان ہوتا ہے، نیچے آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جس بندے کے اندر صابر، جو بندے کے اندر صبر نہیں ہے، اللہ کی معیت ہٹ گئی، قناعت نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رضا ہٹ گئی، اب یہ انسان فضول خرچ جب بنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کا بھائی بن گیا۔ یہ بھی قرآن پاک نے تعلیم دی ہے۔ اب شیطان کا جو بھائی بن جاتا ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں ہوتا، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے ساتھ نصرت والا پہلو نہیں رہتا، اور آخر ہوتا گیا ہے جو مصیبت بھی تمہیں، یہ بھی قرآن پاک میں 25 سپارے میں ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ پھر تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فضول خرچی کی طرف نہ جائے، ایک میانہ روی سے اعتدال کے ساتھ چلے۔ اور دوسری جانب اگر کوئی بندہ بخل کرتا ہے، بخیل انسان جس کے اندر بخل آ جائے، وہ بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہے گھر میں، وہ پھر بھی لڑائی کرے گا۔ اگر یہ کہا جائے پوشاک کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، وہ پھر بھی لڑائی کرے گا۔ بنیادی ضروریات پر بھی وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس وجہ سے بھی عورت کے دل میں اس کی اہمیت نہیں رہتی، اور اس عورت کے دل میں اس کی قدر نہیں رہتی۔ اب جس وقت بھوک آتی ہے اس بخیل انسان کی وجہ سے جو بخل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بخیل انسان اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے جہاں عباد الرحمن کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ اصول دیا ہے باقاعدہ، فرمایا وہ جب بھی خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا، جب بھی خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے کبھی بھی، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، وہ درمیان میں رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اور میانہ روی سے خرچ کرنا یہ گھر چلانے کا بہترین اصول ہے۔ یہ 3 اصول ہمارے آج کے درس میں ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر قرآن پاک میں غور کریں، متعدد اصول ہمیں ملتے ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو طلاق جیسے موذی جو ہے وہ فعل سے
بچا سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں نے بس طلاق دے دی یا میں نے جو ہے جی وہ خلا لے لی، ہرگز نہیں، یہ پورے خاندانوں کو، انسانی نظام کو برہم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ جن لوگوں کے گھر آباد ہیں اللہ رب العالمین تا حیات خوشحالی کی طرح آباد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جن کے ابھی گھر آباد نہیں ہوئے، کنوارے ہیں، اللہ رب العالمین باصول زندگی گزارنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ طلاق کا نام ہی ختم ہو جائے، اس طرح بہترین گھر جو ہے وہ آباد ہوں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔